سڈنی حملے پر بھارتی میڈیا کی بھرتیاں اپنے ہی گلے پڑ گئیں۔ پاکستان پر بڑھ چڑھ کر الزام لگانے کے بعد حملہ آور کے بھارتی ہونے کا اعتراف۔ فائرنگ کرنے والے ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے نکلا۔ بھارتی پولیس نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا ساجد اکرم نے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 مرتبہ بھارت کا سفر کیا۔ ساجد اکرم کے خاندان کو ان کے انتہا پسند نظریات کا علم نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا کو بھی سچ کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑ گئے۔ تسلیم کیا کہ ساجد اکرم کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ ساجد اکرم 1998 کو حیدرآباد سے سڈنی گیا۔ بیٹا نوید اکرم وہیں پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس کی شہریت آسٹریلوی تھی۔ بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے نام آتے ہی پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا کی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش بے نقاب ہو چکی۔ سڈنی حملہ آوروں کا بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن میں ملٹری ٹریننگ لینے کا انکشاف۔ حملہ آور ساجد اکرم اور بیٹا نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے۔ فلپائن حکومت نے دونوں حملہ آوروں کے فلپائن دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ دونوں باپ بیٹا 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے۔ آسٹریلوی حکام کا بھارتی خفیہ ایجنسی سے رابطہ۔ حملہ آور کے پس منظر کی تفتیش کے لیے تعاون مانگ لیا۔ آسٹریلوی پولیس لائنز نے فلپائن کے سفر کا مقصد جاننے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ زخمی دہشت گرد نوید اکرم بھی کوما سے باہر آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے جلد تفتیش کی جائے گی۔ اتوار کو سڈنی کے ساحل پر باپ اور بیٹے نے فائرنگ کی تھی۔ واقعے میں 15 افراد ہلاک، 30 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کی شرمناک حرکت کا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ سردار کلیان سنگھ بولے پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آسٹریلیا میں انسانیت کا قتل عام ہوا۔ فادر جیمز چنن نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ APS کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سانحہ APS کی 11ویں برسی پر شہداء کی یادیں خوشبو بن کر ہر سو پھیل گئیں۔ جن تاروں کی روشنی چھینی گئی، وہی تارے دشمن کو امن کی راہ دکھا رہے ہیں۔ حملہ دلوں کو تو چھلنی کر گیا، لیکن بکھری قوم کو ایک لڑی میں پرو گیا۔ دشمن سن لے، لہو سے جلے شجاعت کے دیے یوں ہی جلتے رہیں گے۔ سانحہ APS کی 11ویں برسی صدر اور وزیر اعظم کے مذمتی پیغامات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم معصوم بچوں کی قربانی کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی APS کا حقیقی انصاف ہوگا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا معصوم شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا قوم ننھے شہیدوں کے لیے آج بھی اشکبار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی مذمتی بیان۔ کہا دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ انسانیت سے تعلق اور نہ ہی کوئی جواز۔ بانی PTI سے بہنوں کی تاحال ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی کی تینوں بہنیں فیکٹری ناکے پر موجود۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سب کو آنا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہو، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ سانحہ APS کا واقعہ افسوسناک ہے۔ دہشت گردی آئے روز بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ گندم کی اجراء قیمت میں نظر ثانی کی منظوری۔ 100 کلو گرام فی بوری گندم کے اجراء کی قیمت 8,000 روپے مقرر۔ فیصلہ مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے گندم کی قیمتوں میں کڑی نگرانی کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سندھ کابینہ نے جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ، عوامی آگاہی، یتیم خانہ، تعلیمی ادارے، اسکواش اور کرکٹ ٹورنامنٹس اور ثقافتی پروگرامز کے لیے فنڈز منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے شفافیت کا نیا نظام متعارف کرایا ہے۔ مریم نواز کے عوامی منصوبوں کی پوری دنیا میں ستائش کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سانحہ APS کے غم کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاک افواج دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نئی لہر چل رہی ہے۔
صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ پنجاب میں عوام کی سہولیات کے لیے کئی منصوبے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمدردی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو انتقال کر گئے۔ میاں منظور وٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ ساتھ ہی سیاستدانوں کی طرف سے اظہار افسوس۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کر دیے۔ صوبائی اخراجات، مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیار ہوں گی۔ قومی قرضوں، ٹیکس ٹو GDP، صوبوں کو براہ راست وسائل کی منتقلی پر غور ہوگا۔ سابق فاٹا انضمام اور قابل تقسیم پول سے متعلق سفارشات تیار ہوں گی۔ ورکنگ گروپس کی سربراہی صوبائی وزرائے خزانہ کریں گے۔ دوسرا NFC اجلاس جنوری کے وسط میں متوقع۔ پنجاب میں اسموگ ختم نہ ہو سکی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود۔ AQI 249 ریکارڈ۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں بھی آلودگی سب سے زیادہ۔ AQI 271 ریکارڈ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث راستے بھی دھندلا گئے۔ موٹر وے کئی مقامات سے بند رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دی گئی۔ وسطی میکسیکو میں چھوٹا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک۔ حادثہ سان ماتیو اوچینکو کے صنعتی علاقے میں پیش آیا، جو میکسیکو سٹی سے 50 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ طیارے نے بحر الکاہل کے ساحلی شہر اکاپولو سے اڑان بھری تھی۔ آگ لگنے کے باعث علاقے سے تقریباً 130 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی گفتگو ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید کہا کہ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے BBC کے خلاف $5 بلین ہرجانے کا حد کی عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔